قتل کیا، سیدھا سا لفظ استعمال کرے، قتل کیا۔ پاکستانی ثقافت کے ساتھ سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن پہ دوپٹہ پہن کے آ جاؤ۔ آئی وٹنس ہوں، بتائیے۔ اخبار کی کاپی لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، لکھی جاتی تھی۔ ابھی تو وہ لیتھو پرنٹنگ ہوتی تھی، ابھی تو بٹر پیپر بھی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ تو کاتب لکھ لکھ کے بیچارے تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ کے لوگ آ کے سینسر شپ لے کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس کو اتارو۔ بڑے ممالک، بڑے لوگ جو اپنے کارندوں کو جب استعمال کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے، اور سمپل سا فارمولا ہے ان کا۔ وہ اس طرح کرتے آئے، پتہ نہیں کہاں کیسے کس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ میں نے ایک جملہ لکھا تھا، اگر آپ کی اجازت ہے، کہ ملک دستار جمہوریت پہنے ترقی کی شاہراہ پر گامزن تھا کہ 5 جولائی آ گیا۔ جو چیزیں آپ کے اوپر دبا دی جاتی ہیں ان کو ہٹانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہے، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ لکھاری ہیں، یہ وہ جاگتی آنکھیں ہیں تاریخ کی، جنہوں نے آج کے دن ضیاء الحق کا طیارہ پڑھتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا آپ مٹھائی نہ لاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ جب دشمنی ختم ہو گیا۔ انہوں نے تو مٹھائی نہیں منگوائی، لیکن میری نسل نے لہو لوہان سماج کی گود میں آنکھ کھولی۔ ہمارا ذہن جب پروان چڑھ رہا تھا، ہم اپنی کالج لائف سے گزر رہے تھے، جب ہمیں اپنی زندگی کے پازیٹیو رویوں کو، اپنے کیریئر کی اپرچونٹیز کو دیکھنا تھا، تب ہمارے ارد گرد بم پھٹ رہے تھے، تب ہمارے ارد گرد گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، تب میرا معاشرہ جو ہے وہ مسلسل لہو لوہان تھا، اور یہ وہ افریت تھی جو ضیاء الحق اس پاکستانی قوم کو دے کر گیا تھا۔ یہ اس کا بویا ہوا بیج تھا جس کی فصل میری نسل نے اور میرے سے سینئر جو ہیں انہوں نے اپنے سروں کی صورت میں کاٹی ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو اپنی سطح پہ جو ہوا ہے اس کا خمیازہ تا قیامت نہیں ادا کیا جا سکتا۔ خالد صاحب اہم راوی ہیں، اور آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ضیاء الحق کی اور اس کے ساتھ پھر پاکستانی معاشرے میں جو ثقافتی گھٹن ہے اس حوالے سے ہے۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ براہ راست اسکرپٹ کی دنیا سے، اسکرین کی دنیا سے ایسے وابستہ ہیں، اور گزشتہ 5 دہائیوں سے تمام رویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس فلم، تھیٹر، ڈرامے کے عروج و زوال کی جو داستان ہے، اور اس میں ارشد محمود کی کتاب جو ہے پاکستانی معاشرہ ثقافتی گھٹن، مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، اور اس کے کئی اقتباسات بھی یاد آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب میں نے ان موضوعات کو بالخصوص سے سامنے رکھ کر بات کرنا شروع کیا ہے۔ خالد جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج کے دن کی اہمیت میں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ جو ٹاپک ہے آج کے دن، اس پہ بات کرنا بہت اہم ہے۔ آج 17 اگست ہے، اور آج کے دن اس ساری تمام تر برائیوں کا خاتمہ بھی ہوا تھا۔ کیوں کہ 17 اگست 1988 ایک ایسا دن ہے جس نے اس سماج کی جتنی بھی تانے بانے برائی کی طرف لے کے جانے کا اختتام بھی ہوا تھا۔ بالکل، لیکن اس اختتام نے جو ہے، اب چونکہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، لیکن یہ بہت لنک چیزیں ہیں، لنک چیز ہے نا، مطلب کلاشن کوف کلچر کو، فیون کلچر کو فروغ دیا، اور اسلام کی سو کالڈ تشریحات کی، اور کلچر کو، پاکستانی ثقافت کو میں سمجھتا ہوں قتل کیا، سیدھا سا لفظ استعمال کرے، قتل کیا۔ پاکستانی ثقافت کے ساتھ سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن پہ دوپٹہ پہن کے آ جاؤ۔ بھائی، نفاست، نزاکت عورت کا حسن ہے، لیکن اس کو اگر آپ تمبو میں باندھ دیں گے، کچھ کر دیں گے، جتنی خواتین وہاں پہ آتی تھیں آپ نے سب کو ان کی نفاست سے الگ کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادب کو قلم میں بند کرنے کی کوشش کی، نب کی سیاہی اس کو خشک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسی دور کی ساری برائیاں ہیں جو آج تک اسی طرح ہمارے سروں پر بھی ہیں۔ ابھی وقاص صاحب آپ نے دلیپ کمار صاحب کی بات کی،
تو ہمارے یہاں پہ جو آرٹسٹ کام کر رہے تھے، محمد علی صاحب تھے، دلیپ اپنا ندیم صاحب تھے، شاہد تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے. آپ نے فلم کی کیا میں برا سا لگتا رہا تھا وہ بکیوں لڑ کے رکھ دیے. جب کسی بھی ملک کی ثقافت پر پابندی لگتی ہے تو سماج خراب ہو جاتا ہے. واہ. جب کسی ملک کی ثقافت کو آپ پابند سلاسل کرتے ہیں، کسی ملک کے قلم کو آپ ملک بدل کرتے ہیں یا اس کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، رقص زنجیر پہن کر بھی تو وہ بھی زنجیر پہن کے رقص کرتا ہے. وہ کہیں نسرین انجم بھٹی بنتا ہے، کہیں حمیدہ ریاض بنتا ہے، کہیں احمد فراز بنتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں. بے تحاشا نام ہے، حبیب جالب بن کے وہ آ جاتے ہیں. آپ نے سماج میں اگر بالکل طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دینا ہے تو سب سے پہلے انسانوں کو انسانوں کی طرح جینے کا حق دینا. اچھا خالد صاحب، یہاں پہ اگلی بات آتی ہے کہ ضیاء الحق جب ختم ہوتی ہے تو اگلی جو حکومت ہے وہ بے نظیر کی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بائیں بازو کی حکومت آتی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کے ذریعے انہیں ٹاپل کیا گیا، نہیں چلنے دیا گیا، پھر نواز شریف کو نہیں چلنے دیا گیا، پھر وہ آئیں، یہ ایک اقتدار کی رسا کشی رہی. پھر مشرف آ گئے. مشرف کے آنے کے بعد آپ کے یہاں کم از کم ثقافتی گھٹن تو وہ اس طرح کا ماشاء اللہ نہیں تھا جس طرح کی ضیاء الحق کی تھا. کنڈم کرتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک پیرالل انالیسز ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ پیپلز پارٹی، اب دیکھیں مارشل لاز کے بعد پیپلز پارٹی کی ہی حکومت آئی ہے. یہ بات قابل قدر ہے، قابل غور ہے. کیا ان جمہوری طاقتوں نے، ان جمہوری حکومتوں نے، ان انسانیت پسند حکومتوں نے اس سماج میں ثقافت کے ریوائول کے لیے کوئی ایفرٹ کی، کوئی قابل قدر ایفرٹ کی؟ اب ہوا کیا، وہ 11 سال کے بعد جب تھوڑی سی حکومتیں آئیں، 2 حکومتیں آئیں چھوٹے چھوٹے سے ٹائم کے لیے، کم و بیش 19 مہینے ایک حکومت آئی، اتار دی گئی. اس وقت وہ ایک، اگر اس وقت 1988 جب یہ بے نظیر کی پہلی حکومت آتی ہے، اگر اس وقت 52B کو ختم کر دیا جاتا تو شاید اتنی اکھاڑ کی شاید بھی نہ ہوتی، حالات اتنے خراب بھی نہ ہوتے. جس طرح 4 حکومتیں 3.5 سال میں 4 سال میں ختم کر دی، اور اس کے بعد ان 3-4 سالوں میں ان حکومتوں کو آپ نے صحیح طرح کھڑی نہیں ہونے دیا. بالکل. آپ سے مراد عوام کی مسائل اتنے زیادہ تھے، وہ 11 سال کا گند کہہ دیتا ہوں. گاندھی ہے، بالکل. میں گندی صاف لفظوں میں گند کہہ دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، آپ اس پہ بھی تو غور کریں کہ سماج میں برائی ایک اور بہت اہم وجہ سے آئی. آپ نے گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر صفائی کے بعد وہاں کوڑا دان رکھا ہوا ہے کہ سارے گھر کا کوڑا وہاں ڈالے گا، کوڑے والا آئے گا لے کے چلا جائے گا. لیکن اگر یہی کوڑا دان آپ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں تو سارے گھر میں کوڑا ہوگا. میں یہ سمبولک سی بات کر رہا ہوں. لاہور کے اندر، سکھر کے اندر، کراچی کے اندر جہاں جہاں کوڑے کی جگہ تھی اس کو تالا لگا دیا. یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ جس کو پتا تھا کہ یہ کوڑا وہاں پھینکنا ہے، وہ کوڑا وہاں پھینکنا ہے. جب وہاں کی چیزوں کو بند کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے لفظ کوڑا پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیے بازار حسن بڑا خوبصورت نام ہے. بازار حسن بہت خوبصورت نام ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ سوسائٹی کی غلاظت وہاں جا کے نکلتی، اور اس وقت کسی نے ریپ کا لفظ سنا ہی نہیں تھا، بچوں کے ساتھ زیادتی کا لفظ سنا ہی نہیں تھا، خواتین کے ساتھ زیادتی کا لفظ سنا ہی نہیں تھا، ہراسمنٹ کا لفظ، جنسی ہراسگی کا لفظ اردو لغت میں یا پاکستانی لغت میں آیا ہی نہیں تھا. آپ ایک جگہ سب کو پتا تھا کہ برائی کے لیے یہاں جانا ہے. برائی کیا کریں؟ سنیے، میں اس کو پھر بھی وہ برائی ہے. برائی کون سی ہے؟ آپ کی تربیت کے لیے بھی تو پہلے لوگ وہیں جاتے تھے. ہاں نہیں، وہ ایک الگ معاملہ تھا. وہ امراؤ جان ادا جیسے لوگ تھے، جانکی بائی جیسے لوگ. اس کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جی یہ برائی کی جگہ ہے. نہیں تھی. یہ نیرو مائنڈیڈ لوگوں نے اس کو برائی کی جگہ ڈکلیئر کیا تھا. میں نے ان کا لفظ استعمال کیا ہے. وہاں تو مہذب لوگ بھی ہیں. آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ آپ جیسے ہی وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا گھر تو امانت علی خان صاحب کا تھا. کیا بات ہے. اب آپ کیا کہیں گے، تھوڑا سے 4 گھر 6 گھر چھوڑے تو مراتب علی کا گھر آ جاتا ہے.
اللہ اکبر. آپ نے سب کو تتر بتر کر دیا. پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ سماج کی خرابی کے لیے تو اس وقت کہا گیا کہ جب یہ چیزوں کو بند کرو گے تو یہ سب ایک لفظ پھر غلط آ گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوٹھے سے لوگ کوٹھے میں چلے جائیں گے. سماج کی خرابی جو ہے وہ یوں شروع ہوتی ہے. صحیح. فلم انڈسٹری کا زوال بھی اسی وجہ سے ہوا. نہ صرف فلم انڈسٹری، آپ کا خبر نامہ تک خراب ہو گیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک دم پیچھے جانا. کہاں اتنا خوبصورت ڈرامہ آتا ہے کہ لوگ بازار بند کر کے ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں کہ آج بارش ڈرامہ لگے گا، ہم نے دیکھنا ہے. بازار کے بازار 8 بجنے میں 10 منٹ میں بند ہو جاتے تھے. آج دہلیز ڈرامہ لگے گا، ہم نے جانا ہے. آج فاطمہ لوگوں کو رائٹر کے نام یاد تھے کہ فاطمہ سریا بجیا کا ڈرامہ لگنا ہے. آج شاہین ڈرامہ لگے گا. اس کی بات کیا ڈرامہ لگے گا، مطلب ڈرامے، لوگوں کو ڈرامے، مائیں بچوں کو ڈرامے دکھاتی تھی. آپ نے اتنا وہ کیا کہ لوگوں نے اس ڈرامے سے نکل کے VCR چھپ کے دیکھنا شروع کر دیا. آپ نے ہم لوگوں کو، ہماری نسل تھی نا، وہ جو نسل چھپ کے VCR لاتی تھی اور ایک رات میں 6 فلمیں دیکھتی تھی، آپ نے ہمیں کیوں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا؟ ہم تو اچھا خاصا خوبصورت چیزیں دیکھ رہے تھے. آپ نے ہمیں بیراروی کی طرف، آپ نے ہمیں شامل کیا تھا. اور اس میں ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا، اس دور کا شاعر، ادیب، فنکار، قلمکار، کسی بھی شخص کو آپ نے پنپنے نہیں دیا، دبا کے رکھ دیا. آپ دبانا چاہتے، ہر چیز تجرید میں چلی گئی. اچھا پھر ان کی تضحیق کی گئی. ہاں بالکل. آپ لفظ تضحیق استعمال کریں ان کو، جو اظہار اخبار، آپ نے تو صحافت تک کے ساتھ ظلم کیا. آئی وٹنس ہوں، جی بتائیے. اخبار کی کاپی لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، لکھی جاتی تھی. ابھی تو وہ لیتھو پرنٹنگ ہوتی تھی، ابھی تو بٹر پیپر بھی کام شروع نہیں ہوا تھا. تو کاتب لکھ لکھ کے بیچارے تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ کے لوگ آ کے سینسر شپ لے کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس کو اتارو، اس کو اتارو. صبح کے ٹائم پہ اخبار ڈاٹ میں چھپا ہوتا تھا. تو آپ نے سماج کو جگہ جگہ پہ پابند کر کے رکھ دیا تھا. سماج آگے ترقی کیسے کرتا؟ اور یہ ترقی جو ہے کوشش کی گئی. 98 میں کوشش کی گئی، آپ نے بیٹھنے نہیں دیا. 90 میں بھی کوشش کی گئی، آپ نے ان کو بھی نہیں بیٹھنے دیا. کیوں کہ 52 بھی ان کی بنائی ہوئی اس شپ کو جو بیٹھتا تھا وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا. یعنی کہ یہ ختم ہوگی تو میری موج ختم ہو جائے گی. کیونکہ میں جو ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور میں کو طاقت 52 بل نے اس حد تک دے دی کہ پورے 300 بندوں کی کیبنٹ جو ہے، وہ اسمبلی جو ہے، وہ بیدار مددگار ہے. وہ بھیا جنبش قلم رات کو اسمبلی توڑ دیتے تھے. تو یہ بھی تو سماج کا ایک حصہ تھا نا. رکاوٹ آ جاتی ہے، چلتے چلتے آپ 60-70 کی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں. اچھا یہ کہا جاتا ہے، آپ آئی وٹنس ہیں بطور صحافی بھی بطور ادیب بھی، چلے ہم موضوع اسی طرف ہی رکھتے ہیں، ہم بات اسی طرف ہی رکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کو بھی امریکہ نے ہی مروایا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی اڈے دینے سے انکار کر دیا. بھٹو کو بھی امریکہ نے مروایا تھا. یہ کیا جب کہانی؟ دیکھیں اب تو یہ اوپن سیکرٹ باتیں ہیں. ہاں ہاں بالکل. میں اکثر ایک کتاب ہے اس کی مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بجائے اس کے کہ میں میری بات کو آپ اتنی اتھینٹک نہ سمجھیں، لیکن جو صاحب بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں، لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوں، نام بھی تربیتی ہو، کتاب بھی حساس ادارے ہوں، اس کے اندر انہوں نے سب کچھ لکھ دیا کہ ذوالفقار بھٹو کے لیے وہاں سے فیکٹس آتی تھی کہ اس کو باہر نہیں نکلنے دینا. تو بڑے ممالک، بڑے لوگ جو اپنے کارندوں کو جب استعمال کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے، اور سمپل سا فارمولا ہے ان کا. وہ اس طرح کرتے آئے، پتہ نہیں کہاں کیسے کس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. آہستہ آہستہ یہ تو پھر بعد میں کتابیں سامنے آتی ہیں، بعد میں تحریریں سامنے آتی ہیں. کبھی آپ لکھیں گے، کبھی میں لکھوں گا، کبھی کوئی اور جنرل صاحب لکھیں گے. اچھا ضیاء الحق کے دور میں آپ نے صحافت کی بات کی، ایوانی صحافت کی راداریوں میں بڑی پیج بلبلیاں بنا دی گئی. تو آپ نے
آپ آئی وٹنس ہیں, دیکھنے والوں کو بتائیں کہ صحافت پہ آپ نے پابندیاں دیکھی, ادیبوں کی تسجیل دیکھی, فنکاروں کا کیا حال ہے؟ سیم, ایک سے بھی برا, اس سے بھی برا. مجھے ابھی تھوڑی دیر میں لفظ یاد آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لفظ تھے جن کے بولنے پر پابندی تھی کہ جی آپ جو لفظ نہیں بول سکتے, مطلب مائک پہ آپ شراب نہیں کہہ سکتے. مجھے پوری طرح سے یاد ہے کہ اختر امام رضوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں یار کیا کریں. میں نے کہا جی میں نے بولنا میں بول دوں گا. کہتے کیا بولو گے؟ میں نے کہا جی میں نے اس کا متبادل سوچ لیا ہے, کہوں گا بھی کہوں گا لیکن متبادل کہوں گا. میں نے کہا بتا دو. میں نے کہا مائک پہ بتا دوں گا, جانے دوں. تو میں نے شراب کو آبشر کہہ کے وہ کام چلا دیا. ٹھیک ہے, اور میں نے ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ کہنا تھا تو میں نے آبشر کہا, دوبارہ پھر آبشر کہا, آبشر پھر کہہ دیا, 3 دفعہ کہہ دیا. انہوں نے تو مجھے شاباش دے دی. چوتھی دفعہ کہتے تو قبول ہو جاتا. جی آپ نے ہمیں اس کے بغیر کوئی اور لفظ نہیں مل رہا. جی اس پہ پابندی ہے, پھر بھی بازاروں میں بک رہی ہے. یہ اس دور کی بات ہے, پابندی ہے لیکن تو بک رہی تھی. تو اب اس کا لفظ کہنے کے لیے متبادل نہیں نکالا. ہم لوگ متبادل لفظ تلاش کر رہے ہیں. فنکار کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. فلم ہے تو فلم میں کہیں تو ٹچ ہونا ہے. وہ ٹچ جو ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ٹچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی غلط معنی نہیں. اسلامی فلمیں بن رہی ہیں, نسیم حجازی پیدا ہو رہے ہیں, شفاق احمد سامنے آ رہے ہیں. ہاں جی, وہ ایک ایسا بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایک اور طرح کا پھر اپنے قلمکار پیدا کر دیا. وہ قلمکار وہ تھا جس نے میری نسل کے باہر والے جو ذرا سی باہر والے تھے ان کو بھٹکا دیا. میں ان کو بھٹکا ہوا کہتا ہوں. ان کو تاریخ سے ہٹا دیا آپ نے ان کو لفظ کی حرمت سے ہٹا دیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو کہہ رہا ہے, یہ فراز کیا کہہ رہا ہے, یہ جہانگیر طالب کیا کہہ رہا ہے, یہ نسرین انجم بھٹی کیا کہہ رہی, اور بے حساب نام ہے. کشمیری کیا کہہ رہے ہیں, جوش کشمیری صاحب, یہ وارث میر صاحب, ان کا قلم اٹھا کے دیکھیے. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم سنڈے والے دن جو میگزین آتا تھا اس میں فیچر ہم پڑھتے تھے ریاض بٹالوی صاحب کا. ریاض بٹالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ بچہ کہتا ہے یار یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ زبردستی کسی کو کسی بھی چیز پہ قائل نہیں کر سکتے. مائل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کی اس سماج کو خراب کرنے والوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم ان کو قائل بھی کر لیں گے, ہم ان کو مائل بھی کر لیں گے. اچھا, آپ اس زمانے میں ریڈیو کر رہے تھے, ٹی وی کر رہے تھے, یا صرف صحافت سے جڑے ہوئے تھے؟ میں اس وقت ریڈیو لکھ رہا تھا, پشاور ریڈیو لکھ رہا تھا. مجاہد نام سے فوجی بھائیوں کا پروگرام تھا, میں اس کا اسکرپٹ رائٹر بھی تھا. میں اس وقت پڑھ بھی رہا تھا, کالج میں بھی تھا. کالج میں وہ اس وقت ایک شوکت واسطی صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی آپ کی وہاں پہ؟ کن کے ساتھ؟ شوکت واسطی صاحب سے, فراز صاحب سے, بالکل تاج صاحب سے. شوکت واسطی صاحب براہ راست میرے استاد, تاج سعید صاحب سے, تاج سعید صاحب, یونس قیاسی صاحب, غلام محمد قاسم صاحب, نذیر تبسم صاحب, ناصر علی سید. اب اچھا اسی طرح ریڈیو پہ تو یہ جو لوگ تھے بالخصوص قاسم صاحب کا کیا رویہ تھا اس آمرانہ روش کے خلاف؟ ہر شخص اچھا خاطر غزنوی صاحب کا نام بولے گا, خاطر غزنوی صاحب, مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کا نام نہیں بولوں, وہ ٹھیک ہے, اس دور کے لوگ ہیں, ہر روشن نگین صاحب. اچھا اچھا مقصد یہ وہ لوگ ہیں, سب لوگ اس دور کو کنڈیم کرتے ہیں, اظہار بہت کم لوگ کرتے تھے. نہیں قاسم صاحب اس کی وجہ یہ ہے, اس کی سوری معذرت آپ کی بات کری, وجہ کیا تھی؟ دور بہت ظالمانہ تھا. ہر شخص کو اپنی جان بھی عزیز تھی اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت عزیز تھی. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کا بات کر رہے تھے, وہ کن کا ذکر کر رہے تھے؟ غلام محمد قاسم صاحب نے تو اپنی شاعری میں ذکر بھی کیا, بہت جگہ ذکر کیا. اور بہت سے لوگ آج کل جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یار ہم ہمارے جو دور کے لوگ ہیں ان خوش قسمتوں سے
کچھ قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا, بیٹھ کے لکھا, سنایا, دیکھا. ایک اور نام یاد آ رہا ہے کہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ طاہر پرویز اور ہم لوگ اکٹھے اچھا اس دور کے یہ نیشنل سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر. یہ کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب تو تھے ہی تھے لیکن فراز صاحب بھی بہت زیادہ بلنڈ تھے. بہت زیادہ تھے. آپ وہ تو بلکہ باقی بہت سے لوگ تو اتنے آؤٹ اسپوکن نہیں تھے جتنے فراز صاحب اور فیض صاحب تھے. صحافیوں میں کون تھے؟ منو بھائی تھے, وارث پیر تھے, اطہر عباس تھے, سارے تھے. صحافیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا. کچھ لوگ تھے ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا, ہم نہیں لینا چاہتے, جو تاریخ بھی نہیں لینا چاہتی, تاریخ بھی ان کا نام نہیں لے گی اور کبھی بھی نہیں لے گی. جو تائب ہو گئے تھے ان لوگوں نے اپنی صحافت کے ساتھ, اپنے قلم کے ساتھ, اپنے لفظ کے ساتھ سیدھے لفظوں میں بتائی تھی. اچھا اس زمانے میں میر شکیل الرحمان کے جو والد صاحب تھے وہ دیکھ رہے تھے جنگ ہو گئی, خلیل الرحمان اور مجید نظامی, ان لوگوں یہ پاکستان کے بڑے اردو اخبار تھے, انگریزی اخباروں کی تو بات ایک الگ ہے. ان بشمول ڈان ان اخبارات کے جو مدیران تھے یا جو ان کے بانیان تھے ان کے کیا رائے تھے؟ کسی بھی اخبار کا مالک جو ہوگا یا کسی ادارے کا مالک, لیکن وہ جتنا مرضی بلنڈ ہونا چاہے اس کو کہیں نہ کہیں اپنی جو پودا لگایا اس کو پروان چڑھانا ہی چڑھانا. تو ایڈیٹوریل پالیسی کو بین لے کے چلتا ہے. مطلب یہ تو سیدھی بات ہے. مساوات اخبار تھا, امن اخبار تھا, لیکن یہ تعمیر اخبار تھا. بولتے تھے, لکھتے تھے اور چھپتے کیسے؟ اشتہار بھی نہیں تھا. یہ سوال نہیں ہے نا, چھپتے کیسے اور پھر ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتے؟ چھپ کے چھپتے تھے کہ راتوں کو وہ پریس جو ہے وہ بھی نہ کہیں بند ہو جائے. ہم پتہ نہیں ہم اپنے ٹریک پہ جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, اس سماج سے ہم پتہ نہیں کس طرف نکل گئے. یہ ساری چیزیں جو یہ نتھی ہو جاتی ہیں آپ کے سماج سے. پھر اسی سے رویے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. جب آپ اتنے اسپیڈ بریکر بناتے جاتے ہیں تو رویے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جب ضیاء الحق کا طیارہ پھٹنے کی خبر آئی آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ ان دنوں سفیران جمہوریت کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی. تو ہم لوگ کچھ ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یہ دوپہر کا ٹائم تھا, پتہ چلا کہ جی بستی لال کمال میں یہ ہو گیا ہے. تو کچھ دوستوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ یار مٹھائی بناتے ہیں. تو ہم 3-4 دوست ایسے تھے, یار اب مٹھائی کا کیا فائدہ, اب تو دشمنی نہیں آ گئی. مطلب آپ کی لڑائی ہے نا, لڑے گی کس کے ساتھ؟ اس کی کپڑے کے ساتھ لاہور لڑتے ہیں, کپڑے کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے نا, نہیں ہے. اور خدا کی قسم سیم پوزیشن اگلے دن 18 تاریخ کو جو خبر تھی وہ بینظیر بھٹو کی بھی یہی تھی کہ اب کیا یہ نا جب آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اچھا ایک یہاں پہ ایک تاریخی گیپ جو آتا ہے سامنے, ایک ڈکٹیٹر, ایک عامر, میں تو فرعون کہوں گا, مر گیا, تو پھر جمہوریت کی بحالی کا عمل کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ ادارے تو وہیں پہ تھے, چیزیں تو وہیں پہ تھیں, اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ یہ جو چنگاری ہوتی ہے نا, جو کہا جاتا ہے نا کہ دبی چنگاری, یہ دبی چنگاریاں 79 سے موجود تھی. 4 اپریل 1979 کے بعد سے ہر وہ شخص جو اس اپریل 5 جولائی 1977 کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا, اس نے یہ سوچا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہو گیا ہے. وہ اظہار کرتا تھا تو پکڑا جاتا تھا. میں نے ایک جملہ لکھا تھا, اگر آپ کی اجازت ہے, کہ ملک دستار جمہوریت پہنے ترقی کی شاہراہ پر گامزن تھا کہ 5 جولائی آ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ دستار جمہوریت جو ہے بہت سارے دوستوں کو پسند آیا تھا کہ واقعی ہے دستار جمہوریت. ہم چلتے جا رہے ہیں, ہم کالج کے لوگ تھے, سب تھے, تو کالج
यूनिवर्सिटी आपने बड़ा जुल्म एक और भी हुआ था, कॉलेज यूनियनों पे पाबंदी लगा दी आपने, तो ट्रेड यूनियंस पे पाबंदी लग गई, हर तरफ पाबंदी, आपकी फिल्म पे पाबंदी, आपकी कलम पे पाबंदी, तो समाज आपका कैसे पनपेगा? समाज तो दब गया था। वो जो दबी चिंगारियां 79 की थी ना, वो कहीं ना कहीं सुलगती थी, बाहर निकलना चाहती थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 86 में बाहर निकल आए। वही लोग जो 79 या 77 में दावत देते फिरते थे कि आ जाओ, इनको हटाओ, इनसे जान छुड़ाओ, तो आने वाले आ गए। 86 में वही लोग थे जो बेनजीर भुट्टो को वेलकम कर रहे थे कि जी अब इनसे हम कैसे जान छुड़ाएं। क्यों? उनके 11 साल जो थे उन्होंने उनको नचा के रख दिया था, हिला के रख दिया था। मुल्क जो है वो एक जमूत का शिकार था। ये नहीं मानते जी आपकी क्लशनकोफ आ गई, नौजवान नस्ल जो है वो ऑर्डर के चक्रों में पड़ गई, अपने एक पराई लड़ाई जो है अपने सर पे उठा ली, तो समाज में तो अपने आप को रोक लिया है। अच्छा, चूंकि इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, आज जो पाकिस्तानी, मेरा ये आखिरी सवाल है, आज जो पाकिस्तानी मुआशरा है, आज जो पाकिस्तानी समाज है, इसमें आप उम्मीद तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन हमारी जो ये सकाफती घुटन है, इसका किसी सतह पे कोई खात्मा होता देख रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीजें नजर आ रही हैं? देखें, बहुत सारी खुशाइन चीजें नजर आ रही हैं। ये पिछले 2 साल से आपने देखें, 3 साल से देख लें, 2008 के बाद से देख लें, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं रेडियो लिख रहा हूँ, यूथ के हवाले से एक प्रोग्राम में लिखता हूँ जिसमें मैंने लिखा कि पाकिस्तान के नौजवानों ने, कितने नौजवान हैं जिन्होंने स्पोर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम इंदराज कराया। आपने उनको मौका दिया तो बाहर निकले। कितने बच्चों ने एजुकेशन में अपने आप को मनवा लिया, आपने मौका दिया तो बाहर निकले। आपके मुल्क में, हमारा मुल्क उनको आहिस्ता आहिस्ता रिकग्नाइज कर रहा है। वो लोग कहते हैं ना कि जी यार अब तो ये है, मुद्दत हो गई। नहीं, जो चीजें आपके ऊपर दबा दी जाती हैं उनको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तरक्की की तरफ हम चल रहे हैं, हमारी रफ्तार कम है, बहुत स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता है। आप देखें, आपका ड्रामा, आपने एक डॉक्यूमेंट्री पे अक्सर अवार्ड भी तो लिया है, आपने डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला तो आप आगे गए। आपको फिल्म में जो आपकी जाके फेस्टिवल में शामिल होना शुरू हो गई है, आपके ड्रामे डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। ड्रामा जब बैन होता है तो इट मीन उसमें कोई जान थी तो बैन हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि लिखने वाले को आज़ादी मिल रही है, काम करने वाले को आज़ादी मिल रही है, खेल वाले को आज़ादी मिल रही है। अकेला तनहा एक बंदा अर्शद नदीम गोल्ड मेडल लेके आ जाता है, चाहे जैसी भी थी हालात, उसने कोशिश तो की, हिम्मत जरूर होती है। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, हमारी रफ्तार कम है, ये दुआ करें कि हमारी रफ्तार थोड़ी तेज हो जाए। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि इस जो मैंने अपने इंट्रो में बात की थी कि इस ज़ियाउल हक़ी ने हमारे जहनों को एक अफरियत की तरह जकड़ा था, हमारे समाज को। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सियाँ वो गिरहें टूट रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अब भी अंधेरे का शिकार हैं, ज़वाल का नहीं। तो वो अंधेरा एक छोटी सी रोशनी की किरण खत्म कर देगी। वो किरण आप भी हो सकते हैं, वो किरण मैं भी हो सकता हूँ, वो खालिद साहब भी हैं। हमें अपने इर्द सिर्फ मुस्बत रवैयों को देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।